الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، انسان پر خالق کائنات کی نعمتیں لامتناہی ہیں۔ اتنی نعمتیں ہیں کہ انسان اپنے وجود پر پائی جانے والی عطائے ربانی اور نعمت خداوندی کو شمار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو یوں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اگر ہماری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا بھی چاہو تو نہیں گن سکتے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت آسان طریقے پر اس بات کو یوں سمجھایا کہ ہر انسان جب ایک سانس لیتا ہے تو ایک سانس کے اندر دو نعمتیں اللہ رب العزت والجلال نے جمع فرما دی ہیں۔ سانس ایک ہے اور نعمتیں اس میں کتنی ہیں؟ دو ہیں۔ ایک سانس کا اندر جانا اور دوسرے باہر آنا۔ اگر یہ اندر جانے کا سلسلہ موقوف ہو جائے تو زندگی خطرے میں ہے، اور اگر باہر نکلنے کا سلسلہ ختم ہو جائے تو زندگی خطرے میں ہے۔ اب جب محض ایک چھوٹے سے نظام سانس میں، سانس کے لینے میں، آکسیجن قبول کرنے اور پھر اس کو باہر پھینکنے میں، جب یہ ایک بنیادی طور پر رب اکبر کی جانب سے دو بڑی نعمتیں اس میں شامل ہیں، پھر کیا تصور کرتے ہیں ہم اور آپ کہ اگر ہمارے وجود کا ڈیپلی جائزہ لیا جائے تو کس قدر نعمتوں کا سلسلہ ہمارے وجود پر نکلے گا۔ چنانچہ ایک مسلمان کے ذمے یہ واجب ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کی نعمتوں پر پل پل شکر گزار ہو اور وہ نعمتوں کا استحضار پیدا کرے۔ جتنی نعمتیں خداوند عالم نے اس کو عطا کی ہیں اور جن نعمتوں تک وہ پہنچ سکتا ہے، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنے خیال، اپنے علم، اپنے فہم کے مطابق وہ اپنی فہم و فراست کی دنیا میں جہاں تک نعمتوں کا استحضار کر سکتا ہے، اس کے ذمے لازم ہے کہ ایک ایک نعمت کا استحضار کرے اور پھر اس پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد ہیں حضرت مولانا محمد سلمان صاحب بجنوری دامت برکاتہم العالیہ، ان سے ایک موقع پر ایک مجلس میں سننے کا اتفاق ہوا۔ انہوں نے کہا کہ میں جب اپنے گھر سے چلا تو مجھے ایک موقع پر یہ اطلاع دی گئی کہ فلاں بندے کو محلے میں ایک کتیا یا کتا غالباً وہ اپنے حواس کھو بیٹھا اور اس نے کسی کو کاٹ لیا۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے لے کے اور اس مقام تک جہاں تک کی مسافت مجھے طے کرنی تھی، میں نے سب سے پہلے اپنے وجود پر، پھر اپنے گھر کے بچوں پر، اور پھر اپنے بھائی کے بچوں پر، پھر خاندان پر ایک ایک آدمی کا استحضار کر کے سوچ کر اللہ کا شکر ادا کرتا رہا۔
مجھے بھی کتے نے نہیں کاٹا، میرے بچے کو بھی نہیں کاٹا، اس پر بھی شکر ہے، پھر رشتہ دار کے یہاں کسی کو نہیں کاٹا، یہ ایک نعمت ہے۔ کتے نے آپ کو نہیں کاٹا، یہ مستقل کیا ہے؟ ایک نعمت ہے۔ اس لیے کہ جن کو کاٹ لیا ان کو کیسی زحمت کا سامنا کرنا پڑا ہے، یہ وہی بتا سکتے ہیں جو اس مشکل سے گزرے ہیں۔ اللہ میری آپ کی سب کی حفاظت فرمائے۔ غرض یہ کہ ہمارے ذمے یہ لازم ہے کہ ہم ایک ایک نعمت کو استحضار میں لائیں، سوچ میں لائیں، اور اس کو اپنی سوچ کا حصہ بنا کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ پیارے اللہ، اس پر بھی آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ نعمت بھی مجھے عطا کی ہے۔ چنانچہ ایک بزرگ چلے جا رہے تھے، انہوں نے اپنے پاؤں میں چپل نہ ہونے کا شکوہ کیا زمین کی تپش اور گرمی کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا اللہ، ایسی بھی کیا غربت، ایسی بھی کیا غربت کہ آپ نے اس قدر کمزور کیا کہ ہم چپل ہی نہ خرید سکے۔ کچھ دور چلے تھے، ایک ایسے آدمی پر نگاہ پڑی جس کے پاؤں نہیں تھے، فوراً شکر گزار ہوئے اور کہا ربا، آپ کا احسان ہے، آپ نے کم از کم مجھے پاؤں عطا کیے ہیں۔ چنانچہ جب آپ اپنے وجود پر غور کریں گے تو ایک ایک نعمت نکل کے آئے گی سامنے۔ ہمارے یہاں شہر میرٹھ میں ایک صاحب کو کینسر ہوا منہ میں، اللہ پاک اس مہلک بیماری سے سب کو محفوظ رکھے۔ تو ان کے منہ میں کینسر ہونے کی وجہ سے ان کے منہ کا لعاب خشک ہو گیا، تھوک سوکھ گیا۔ اب جب منہ میں لعاب نہیں ہوگا تو تراوٹ نہیں ہوگی، منہ میں لعاب نہیں ہوگا تو منہ کے راستے سے کسی شے کو اندر حلق میں پہنچانا یہ بڑا مشکل ترین امر ہے۔ یہ اللہ نے اس لعاب کو، تھوک کو معاون بنایا ہے کہ جو چیزیں بآسانی آدمی حلق کی نالی کے راستے پیٹ تک پہنچا دیتا ہے۔ ان صاحب کا لعاب سوکھ گیا تو گھی میں گھنٹوں روٹی بھگو کر اور اس کو بہت زیادہ چکنا کر کے کھاتے تھے، اس کے باوجود چیخیں مارتے تھے، اس لیے کہ وہ تراوٹ پیدا گھی میں نہیں ہو سکتی جو اللہ نے اس تھوک میں رکھی ہے چیزوں کو نگلنے کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں نا، گرمی کے موسم میں ذرا سی دیر کچھ آدمی دھوپ میں رہ جائے اور حلق سوکھ جائے، اس کے بعد جب آپ اپنے منہ میں پیدا شدہ اس لعاب کے کچھ حصے کو سٹکنے کی کوشش کرتے ہیں، نگلنا چاہتے ہیں، تو آپ کو پوری توانائی صرف کرنی پڑتی ہے اس ذرا سے تھوک کو، لعاب کو اندر نگلنے کے لیے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں نعمتوں میں رکھا ہے۔ چنانچہ ایک ایک نعمت کا استحضار کیا جائے اور ان نعمتوں کو استحضار میں لا کر پھر شکر ادا کیا جائے۔ آپ نے اپنی باڈی پر غور کیا کہ آنکھیں سلامت، اللہ آپ کا شکر، کان سلامت، ربا آپ کا شکر، ہاتھ سلامت، مولا آپ کا احسان، پاؤں سلامت، عنایات ہیں ربا آپ کی کہ آپ نے پاؤں سلامت رکھے، اور بڑھتے 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 آپ یہاں تک پہنچے۔ پیارے اللہ، آپ کا احسان ہے، آپ نے اپنے ان بندوں میں شامل کیا ہے جن کو آپ مخاطب کرتے ہیں تو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا۔ آپ نے ہمیں انسانوں کی صف میں صرف نہیں رکھا بلکہ آپ نے ہمیں مومنین کی صف میں جگہ عطا کی ہے، اس پر آپ کا شکر ہے۔ ساری دنیا کے وہ اللہ کے بندے جن کی جھولی میں اسلام نہیں ہے، کیا وہ خدا کے سوا کسی اور کے بندے ہیں؟ نہیں، وہ بھی اسی اللہ کے بندے ہیں
وہ بھی اسی رب اکبر کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اسی کی مخلوق ہے، ان کو روزی بھی وہی دیتا ہے، ان کا پالنہار بھی وہی ہے، ان کا خالق و مالک بھی وہی ہے، میرا آپ کا رب بھی وہی ہے، لیکن مجھے اور آپ کو یہ امتیازی حیثیت حاصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کی خاک کے صدقے میں کہ مجھے اور آپ کو ایمان والوں کی صف میں جگہ عطا کی گئی۔ ایک نعمت ہے جس نعمت کو کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے، وہ میری آپ کی جھولی میں ڈال دیا گیا اور مجھے اور آپ سے کہہ دیا گیا پڑھ لو، کہہ دو اپنی زبان سے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہہ دو اللہ ہی پالنہار ہے، اقرار کرو اس کا، اس کے سوا کوئی پوجا کے لائق نہیں ہے، پرستش کے لائق نہیں ہے۔ اس پیشانی کو اگر جھکایا جا سکتا ہے، کہیں سجدہ ریز ہوا جا سکتا ہے، کسی کی دہلیز پر اپنی جبیں کو خم کیا جا سکتا ہے، وہ صرف اور صرف ایک چوکھٹ ہے، ایک ذات ہے، وہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ آپ کہہ چکے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کے ان تمام لوگوں سے آپ کو ممتاز کر دیا گیا جن کی جھولی میں اسلام نہیں ہے، اور دنیا کے ان تمام انسانوں میں آپ بہترین انسان قرار پائے ہیں، اور دنیا کی ان تمام نعمتوں میں آپ کے پاس ایک عظیم نعمت آپ کو ہاتھ لگی ہے جس کو ایمان کی نعمت، کلیمے کی نعمت، اسلام کی نعمت، محمد الرسول اللہ کے نظام کی نعمت، قرآن کی نعمت کہا جاتا ہے، وہ آپ کی جھولی میں آ گئی ہے۔ اب آپ ساری دنیا کے کفر سے ممتاز ہو گئے۔ چنانچہ جب آپ کو یہ استحضار ہوا کہ پروردگار آپ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا تو اس پر شکر کیجئے، اور اس شکر پر آگے بڑھیے کہ آپ نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا جو مسلمان بھی ہیں اور اسلامی شعور بھی رکھتے ہیں۔ ہم ایسے مسلمان نہیں ہیں جو کفر کی رعایت میں اتنی آگے بڑھ جائیں کہ اسلام سونپ بیٹھے، ہم ایسے سیکولر نہیں ہیں سیکولرزم کو زندہ کرنے میں اسلام داؤ پر لگا جائیں، نہیں، ہم ان گھرانوں سے آتے ہیں جن گھرانوں میں اسلامی شعور پایا جاتا ہے، اسلامی سلیقہ پایا جاتا ہے، ایمان کی شمعیں جلتی ہیں، ایمانی تہذیب پروان چڑھتی ہے۔ ایسے گھرانوں میں اے پیارے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں رکھا ہوا ہے۔ ایمان، اسلام، قرآن، شریعت، محمد الرسول اللہ کا نظام، شکر کرتے کرتے آپ یہاں تک پہنچے، مزید بڑھیے، رکنا نہیں ہے، اور آگے بڑھیے، پھر ایک بار شکر کے لیے ہاتھ اٹھائیں، پھر سجدہ ریز ہو جائیں، پھر زبان کو حرکت دیں اور پھر کہیں پیارے اللہ آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ایمان کے بعد اس آگہی سے بھی سرفراز کیا، یہ شعور بھی آپ نے عطا کیا کہ علم سیکھنا ضروری ہے، علم سے وابستگی ضروری ہے، علم سے شناسائی ضروری ہے، علم سے واقفیت ضروری ہے، اور بڑھتے بڑھتے آپ یہاں تک آئے کہ ربا آپ کا احسان ہے کہ آپ نے علمی ماحول عطا کیا ہے۔ عید کا بعد ہوا ہے اور آج 16 شوال المکرم ہے، مدارس کے طلباء مدارس کی جانب جوق در جوق اپنی منزل اصلی کو سمجھتے ہوئے رواں دواں ہیں، بھیڑ ہے مدارس میں، اور طلباء علوم، طالبین علوم نبوت، طالبان علوم نبوت اپنے آپ کو حرکت میں رکھے ہوئے ہیں اور مختلف مدارس کا وہ کہیے کہ رخ کر رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، اور یہ مدارس جو ابھی 15 دن قبل تک میری آپ کی چوکھٹ پر، میری آپ کی دہلیز پر، میرے آپ کے مابین ایک نمائندے کی حیثیت سے چندہ وصول کرنے آئے تھے، وہاں کے افراد
وہ انہی مدارس کے لوگ تھے جن مدارس کے دروازے اب اس وقت طالبان علوم نبوت کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور طلبہ جوق در جوق جا رہے ہیں۔ گویا مدارس کا نظام اپنے معمول کے مطابق اسی طرح سے چمکنے لگا ہے، سرسبز و شاداب ہونے لگا ہے جو ہم رمضان المبارک سے پہلے اس کی بہاریں دیکھ رہے تھے۔ دنیا کے کسی خطے میں مدارس کو کوئی اہمیت، کوئی حیثیت حاصل ہو یا نہ ہو، اور دنیا کے کسی خطے میں مدارس کے وجود کو نعمت عظمی سمجھا جائے نہ سمجھا جائے، لیکن ہندوستان اور اس کے مضافاتی خطوں میں بالخصوص بر صغیر میں مدارس کا وجود نہ صرف یہ کہ ایک نعمت ہے بلکہ نعمت عظمی ہے، ایسی عظیم نعمت ہے۔ آج اگر ملک سے مدارس کے وجود کا خاتمہ کر دیا جائے تو آپ کے میرے لیے اپنے ایمان کا تحفظ مشکل ہو جائے گا۔ بہر کیف یہ کہ مدارس اس وقت کھلے ہیں، طلبہ رخ کر رہے ہیں، اور وہاں کے نمائندے، ذمہ داران اور دن اور رات صدائیں لگا رہے ہیں کہ آئیں اپنی اولاد کو اس علم سے وابستگی اور آگہی عطا کریں، اس کا سبب بنے کہ پروردگار ان کو نوازے، اپنے بچوں کو مدرسے میں داخل کریں تاکہ وہ قرآن پاک سے اور اس علم سے شعور، اس علم کا شعور حاصل کر سکیں، اس علم سے آگہی لے سکیں جس علم کے لیے جبل نور کی اس آخری غار میں جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معتکف ہیں، اور اللہ کا مقرب فرشتہ جبریل امین آ کے کہتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، جس علم کی ابتدا ہو رہی ہے، جس علم کے پڑھنے کا حکم محمد الرسول اللہ کو ان کا رب دے رہا ہے، جس علم کے نظام کو لے کے جبریل امین حضور کی خدمت میں پہنچے ہیں، جس قرآن کی ابتدا ہوئی ہے وہی قرآن بول کے کہہ رہا ہے پڑھیے پیارے پیغمبر، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ کیوں؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اس لیے کہ پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر نہیں ہو سکتے۔ پڑھے لکھے اور ان پڑھ، عالم اور غیر عالم، جاننے والے اور نہ جاننے والے، معلوم یہ ہوا کہ علم ضروری ہے، اور دنیا کی کوئی قوم علم سے انکار کرے سو کرے، مسلمان علم سے اگر انکار کرتا ہے تو پھر یہ اس کے لیے مرنے جیسی بات ہوگی، اس سے کم نہیں۔ اس لیے کہ جس کے مذہب کی بنیاد علم پر ہے، جہاں پہلے دن علم کے اسباق پڑھائے گئے ہوں، جہاں پہلی کھڑکی اور دروازے کو کھول کر یہ شعور عطا کیا گیا ہو کہ تم ساری دنیا رہ سکتی ہے، تم علم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، اس قوم کے افراد اگر علم سے کورے ہوں تو پھر یہ اس قوم کے لیے افسوس کی بات ہے۔ اس لیے آئیے جہاں شکر کے تسلسل کو آپ جاری رکھے ہوئے ہیں اور نعمتوں پر شکر گزار ہیں، وہاں اس پر بھی شکر گزار ہو جائیں۔ پیارے اللہ، آپ کا احسان ہے، آپ نے مومن بنایا، مسلمان گھرانوں میں پیدا کیا، پھر ان گھرانوں میں رکھا جہاں علم سے اور علم دین سے، اس سے وابستہ چیزوں سے شعور پایا جاتا ہے، آگہی پائی جاتی ہے اور سلیقہ پایا جاتا ہے۔ پیارے اللہ، اس پر بھی آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ایک ایسے جہان میں رکھا ہے، ایک ایسے جہان آباد میں رکھا ہے جس دنیا میں مدارس سے، علم سے اور وابستگان علوم نبوت سے اس طور پر آگہی آپ کی جانب سے ملی ہے کہ جہاں اس کو ایک نعمت سمجھا جاتا ہے، اللہ ہم بھی اس کو نعمت سمجھتے ہیں اور نعمت سمجھتے ہوئے شکر ادا کرتے ہیں۔ اس لیے کہ بہت اچھے سے سمجھ لیجئے، یہ مدارس اسلامیہ کا نظام، یہ بوریا نشین خاک چھاننے والے علماء اور آپ کے بچوں کو محصور کر کے ایک چہار دیواری میں اور ایک خاص پیٹرن پر ایک دائرے میں لے کر بیٹھ کر کام کرنے والے،
اگر آپ ان کی حقیقت جاننا چاہتے ہیں تو رخ کیجئے اس عظیم مرد قلندر کی چوکھٹ کا جس کو دنیا ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال کے نام سے جانتی ہے۔ مجھے اور آپ کو لگتا ہے لندن بڑا ہے، پیرس بڑا ہے، جرمن خوشحال ہے، مجھے اور آپ کو لگتا ہے فرانس کی دنیا الگ ہے، مجھے اور آپ کو لگتا ہے کہ پورا یورپین کلچر معمور ہے، سرشار ہے اس تہذیب اور اس آگہی اور شعور سے جہاں انسانیت نوازی کا درس دیا جاتا ہے، جبکہ سچائی اس کے برخلاف ہے۔ اقبال یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، ان ملاؤں کو، مدرسوں کو، مکتبوں کو اور ان چبوتروں پر بیٹھ کر قرآن پڑھانے والوں کو اسی حال پر چھوڑ دو، ان کو نہ چھیڑو۔ میں یورپ کے کلیساؤں کو دیکھ کے آیا ہوں، میں نے وہاں کی خاک چھانی ہے، اگر یہ بوریا نشین ہٹ گئے اور یہ اپنے منہج سے اور اپنے ٹریک سے الگ ہو بیٹھے تو تمہاری نسلوں کے ایمان کے تحفظ کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ اور یہ بات مدرسوں کی ہو رہی ہے، دکانوں کی نہیں۔ کبھی آپ کے پیٹ میں درد ہونے لگے، دیکھو مدرسوں کی حمایت کر رہے ہیں اور مدرسے تو ایسے ایسے، ہم مدرسوں کی بات کر رہے ہیں، دکان کی نہیں۔ ان دکانوں کی بات نہیں کر رہے جو آپ کے تعاون سے چل رہی ہیں۔ حاجی صاحب، سیٹھ صاحب، آپ کے تعاون سے چل رہی ہیں۔ آپ بغیر تحقیق کے زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور خیرات دیتے ہیں، آپ تحقیق کو ضروری نہیں سمجھتے، فرعون بن کر گھر میں آفس میں بیٹھ کے زکوٰۃ دیتے ہو، کیسا ہی آئے کیسا ہی لے جائے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آپ کے تعاون سے فراڈ پلتا ہے۔ گالیاں مولویوں کو دیتے ہیں، مولویوں نے یوں کر دیا یوں کر دیا۔ آپ کو کبھی یہ شعور حاصل ہوا؟ آپ نے کسی سے جا کے پوچھا؟ آپ یہ مدرسہ چلا رہے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ دکھائیے، یہ کہاں سے ٹچ ہے، کون پیچھے؟ آپ پوچھتے نہیں؟ پوچھتے، اس لیے کہ آپ بھی اس رسمی دین کو چاہتے ہیں جس رسمی دین پر کوئی مر جائے تو ایک قرآن پڑھ کے اگلے دن ایصال ثواب کے طور پر قرآن خوانی کرا دو اور بس آپ نے سمجھا ہو گئی بخشش اور مل گئی اس کے باپ کو جنت۔ اتنی سستی محمد کی جنت نہیں ہے جو یوں ہی ملتی پھرے گی۔ جیسا آپ کا ناچ کود ہے ویسا پھر سامنے والی پارٹی کا وار پھر ہے۔ یہ یوں نہیں بچتی ہے، بڑے پاؤں چوڑے کر کے بیٹھتے ہیں۔ مدارس کے نظام کو بدلنا چاہیے۔ میرا یہ حضرت عمر کا دور خلافت ہوتا، تم جیسے کو پکڑ کے کوٹا جاتا۔ کچھ چینج ہونا چاہیے، آپ اپنے اندر چینج لائیے۔ ان کو اسی حال پر رہنے دو۔ یہ قال اللہ قال الرسول پڑھاتے ہیں، دین پڑھاتے ہیں، دین کو صاف ستھری شبیہ کے ساتھ بغیر کسی لچک کے امت تک پہنچاتے ہیں۔ تب یہ حال ہے کہ ارتداد کی لہر پھیلی ہوئی ہے اور ہر دن ایک خبر ہے کہ فلاں کی بیٹی اسلام چھوڑ کر کفر میں چلی گئی۔ اگر یہ سب بند ہو گئے ہوتے تو توجہ ہے، اگر یہ سب کا سب بند ہو گیا ہوتا تو کچھ اور حالات ہوتے۔ میری آپ کی طرح میرے آپ کے بزرگ بڑے اکابر اگر گھروں میں بیٹھ گئے ہوتے، قوم تانا دیتی ہے، قوم مطعون کرتی ہے، گالیاں دیتی ہے اور وہ اللہ کے دین کی حفاظت کو ضروری نہ سمجھتے تو آج آپ کی مسجدوں میں نماز پڑھانے والے امام آپ کو میسر نہیں ہوتے۔ انہیں اماموں کو گردوارے میں تو تھوڑا ہی لائے ہو، یا کسی جو ہے کالج یونیورسٹی میں یہ مدرسوں کی روٹیاں کھا کے آئے، یہ الگ بات ہے۔ امامت پہ آگے چربی چڑھ جاتی ہے آدمی کو، لیکن آیا مدرسے ہی سے، وہیں سے وہی روٹی کھا کے آیا ہے۔ یہ سب کا سب پورا ایک نظام ہے مدارس اسلامیہ کا جو بالخصوص بر صغیر میں میرے آپ کے اسلام کی ڈھال ہے۔ اس لیے طالبان علوم نبوت میں اپنے بچوں کو شامل کیجئے اور اس بات کا عزم کیجئے کہ آپ کے بچے علم دین سے اس طور پر اس درجے وابستہ ہوں کہ ان کو حافظ قرآن کی صف میں شامل کیا جا سکے۔ مزید آگے بڑھیں، ہمارے پڑوسی ملک کے عالم دین ہیں، ان کا نام ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہ۔ اصل میں بات اس کی قبول کی جائے جو دنیا گھومتا ہو، جو نکلا ہی نہیں سیلم پور میں بریانی کی دیگ سے باہر، اس کی بات کیا سنے بھائی؟ وہ تو گھوم پھر کے وہی بوٹی ہے بھائی، یار یہ صاف بوٹی ڈال دیتا بھائی، کیسی بوٹی دے دی،
تو جو بوٹیوں کا طواف کر رہا ہو اس کی بات کہاں قبول کرے؟ یہ شیخ الاسلام تقی عثمانی کی بات سنیے، کہتے ہیں سرکاری دورے پر بغداد گیا، بغداد، میں نے لفظ بغداد کہا اور آپ کے ذہن پر ایک تصویر چھائی، ایک تحریر چھائی، ایک شخصیت چھائی، ادھر بغداد بولا جاتا ہے ادھر جنید سمجھ میں آ جاتا ہے، ادھر بغداد بولا جاتا ہے ادھر بزرگوں کی بستی تھی سمجھ آ جاتا ہے، ادھر بغداد کہا جاتا ہے ادھر علم کا مرکز رہا ہے، یہ ذہن قبول کرتا ہے، روحانیت کے امام وہاں پیدا ہوئے ہیں، اس کو ذہن تسلیم کرتا ہے۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں سرکاری دورے پر ہم گئے اور جس کام سے گئے تھے جب اس سے فارغ ہوئے تو ہم نے اپنے میزبان سے کہا کوئی پرانا مدرسہ، پرانے مولوی صاحب، پرانی شباہت کے، پرانے طرز کے، پرانے خیال کے کوئی امام صاحب، مولوی صاحب، حضرت ہوں تو ان کا ہمیں پتہ بتاؤ، ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ہمارے میزبان نے کہا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر، ان کا جو مزار شریف ہے اس مزار کے احاطے میں یا وہ مزار جس احاطے میں ہے وہاں جو مدرسہ اور مسجد ہے اس مسجد کے پیش امام اور مدرسے کے ذمہ دار پرانی شبی کے عالم ہیں، پرانے مولوی صاحب۔ شیخ الاسلام کہتے ہیں ہم وہاں پہنچے، ہم نے جا کر کے ان سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے ہم سے کہا کہاں سے آئے؟ ہم نے کہا پاکستان سے۔ کیا نام ہے؟ محمد تقی عثمانی۔ کیا کرتے ہو؟ جی پڑھاتا ہوں۔ کیا پڑھاتے ہو؟ تو شیخ نے وہ اپنی تفصیل بتائی تو وہ عالم دین رونے لگے، کہنے لگے مفتی صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے یہاں مدرسوں میں پڑھنے کی شکلیں کیا ہیں؟ حضرت شیخ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا کہ گھنٹی لگتی ہے، طلبہ کتابوں کو سینے سے لگائے ہوئے درسگاہوں کا رخ کرتے ہیں، پھر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، دو زانو بیٹھتے ہیں، تپائیوں پر بینچوں پر کتابیں رکھی ہوتی ہیں اور 100% متوجہ ہو کر استاذ کی بات کو سنتے ہیں، اوپر تک سند بیان کی جاتی ہے، محمد الرسول اللہ سے لے کے راوی تک، اس نقل کرنے والے تک نام لیے جاتے ہیں، حضور کا نام آتا ہے، درود پڑھا جاتا ہے، صحابی کا نام آتا ہے، رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، کسی بزرگ کا نام آتا ہے، رحمہ اللہ کہا جاتا ہے، ایک تسلسل ہے، درود کی بارش ہے، علم و عرفان کی بارش ہے۔ شیخ کہتے ہیں کہ میں کہتے چلا جا رہا ہوں اور وہ پرانی شبی کے بغداد کے عالم روتے چلے جا رہے ہیں، ادھر میری گفتگو کا خاتمہ ہوا، ادھر انہوں نے آگے سے جواب میں کہا تقی عثمانی جب تم اپنے ملک میں پہنچو تو اپنی عوام کو ایک پیغام دینا اور ان سے کہنا کہ لوگوں ان مدرسوں کو اسی حال پر زندہ رہنے دو، اسی حال پر چلنے دو، یہ اسلام کی صحیح تصویر، صحیح شکل پیش کر رہے ہیں، اگر یہ کسی طرح نہ رہے تو وہ ہوگا جو ہمارے بغداد میں ہو رہا ہے۔ آج جب بغداد کو ہم دیکھتے ہیں یہ جنید بغدادی کا بغداد ہے، عبد القادر جیلانی کا بغداد ہے اور ہزاروں لاکھوں مشائخ اس زمین پر پاؤں پھیلا کر جا اپنی قبروں میں سوئے ہیں، ان سب کا بغداد ہے۔ لیکن آج کا یہ بغداد اپنے اندر وہ تعلیمی ادارے نہیں رکھتا، بڑے بڑے جامعات ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، لیکن مخلوط نظام ہے، لڑکے اور لڑکیاں کٹھے پڑھتے ہیں، ایک ساتھ پڑھتے ہیں، بے حیائی ہے، عریانیت ہے، ننگاپن ہے، شراب ہے، فحاشی ہے اور جہان بھر کے گناہ ہیں۔ جامعات تو ہیں، یونیورسٹیاں تو ہیں، لیکن وہ طرز، وہ فکر، وہ چلن اور وہ اثرات اور وہ سلسلے باقی نہیں رہ گئے ہیں جو ان مدارس اسلامیہ کی شان اور پہچان ہوا کرتے تھے۔ اس لیے آپ کی خدمت میں بسد احترام عرض ہے کہ مدارس سے وابستگی اختیار کیجئے، اور حضرت مدارس ہی کی دین ہے کہ آج آپ اس ملک میں جمہوری خاکوں میں محفوظ بیٹھے ہیں۔ نہ دارالعلوم دیوبند کا شہزادہ، اس کا سپوت شیخ الہند اٹھتا، نہ آپ کے اس ملک کے باپو کو جمعیت علماء اپنے خرچے پر پورے ملک کا دورہ کراتی، اور نہ اس ملک کے ہندوؤں کو تیار کیا جاتا کہ وہ انگریز کے خلاف محاذ پر آئیں۔
نہ شیخ الہند آتے، نہ ان کے ساتھی، ان کے کہیے کہ شاگرد اور ایک بڑی تعداد ہے، نہ یہ سب حضرات میدان میں کودتے، اور نہ کسی صورت مجھے اور آپ کو آزادی کی نعمت حاصل ہوتی۔ آج جو آپ آزاد ہندوستان میں بیٹھے ہیں تو یہ الگ بات ہے کہ پھر سے آزاد ہندوستان کو غلامی کا طوق پہنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انشاءاللہ العزیز اس رب اکبر کی ذات پر کامل بھروسہ ہے کہ ایسا کسی صورت نہیں ہو سکتا جس ملک کو آزادی دلانے کے لیے چراغ شیخ الہند نے جلایا ہو، اس چراغ کو اتنی آسانی سے بجھایا نہیں جا سکے گا۔ اس کا نتیجہ ہے پورے ملک میں ووٹ ہو رہا ہے، پورے ملک میں ووٹ ہو رہا ہے، اور ریلیاں ہو رہی ہیں، کیمپیننگ ہو رہی ہے، اور باتیں نکل کے آ رہی ہیں، اور اخیر میں شکریہ ادا کیجئے موجودہ پرائم منسٹر کا کہ انہوں نے آپ کو بھولا ہوا ایک سبق یاد دلایا ہے۔ آپ کو یاد نہیں آیا ہوگا لیکن ہم یاد دلا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں شکریہ مودی جی، آپ نے بتا دیا کہ مسلمان ہیں تو بچے زیادہ ہی پیدا کرنے، کم نہیں کرنے، ہم ہیں ہی نہیں کم کرنے والے۔ ہمیں ہمارے نبی کا درس ہے، حضور کہہ گئے ہیں اس عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے بچے جنتی ہو۔ تو شکریہ پرائم منسٹر، آپ نے حضور کی تعلیمات کا ایک سبق، یہ الگ بات ہے کہ ٹریک دوسرا چنا آپ نے، منفی پہلو تھا، لیکن ہمیں ہمارا بھولا ہوا سبق یاد دلانے کے لیے شکریہ۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی اور آیا تو گھسپیٹیے تم پر مسلط ہو جائیں گے۔ کس کو گھسپیٹیا کہتے ہیں؟ شیخ الہند کو۔ کس کو گھسپیٹیا کہتے ہیں؟ شیخ الاسلام کو۔ کس کو گھسپیٹیا کہتے ہو؟ عبید اللہ سندھی کو، محمد علی جوہر کو، ابوالکلام آزاد کو۔ اس آدمی کو تم گھسپیٹیا کہتے ہو جس کی وفات پر ایک مسلمان ابوالکلام آزاد دم توڑ رہا ہے۔ اس ملک کا پہلا پرائم منسٹر جس کو جواہر لال نہرو کہا جاتا ہے، اپنی سیکیورٹی کی حلقہ بندی توڑ کر آگے بڑھتا ہے، اس کا سیکیورٹی گارڈ کہتا ہے آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ نہرو کہتے ہیں اگر بچا سکتے ہو تو بچاؤ، ابوالکلام آزاد مر رہا ہے، ابوالکلام نہیں مر رہا ہے، ہندوستان مر رہا ہے۔ کس کو گھسپیٹیا کہتے ہو؟ ابوالکلام کو۔ اس کا مطلب یہ کہ تمہارے پرکھ تو کسی مرنے والے کے مرنے پر کہے کہ ہندوستان مر رہا ہے، اور تم اپنے پرکھوں کے غدار تم کہو کہ وہ گھسپیٹیاں ہیں۔ حضرت ہم گھسپیٹیا نہیں ہیں، یہ تو وقت طے کرے گا کہ کون گھسا ہے اور کون یہاں پہلے سے رہتا تھا۔ وقت ہے، وہ کسی کے باپ کا نہیں ہوتا، ایسے اسباق پڑھاتا ہے کہ دنیا دیکھتی رہ جاتی ہے۔ آپ کو زوم ہے کہ آپ ہی آپ ہیں؟ میاں وہ سکہ جلتا تھا، سکہ چلتا تھا فرعون کا۔ اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ایسا بنا دیں گے میاں نشان عبرت ہو جاؤ گے، پرسان حال کوئی نہیں ہوگا۔ وہ فرعون اور قارون و نمرود و حامان و شداد جہان بھر کے تھے، کہاں گئے؟ اور اس زمین پر آپ سے پہلے امریکہ میں چیخ کر چلا کر بش آیا تھا، گیا؟ موجود ہے؟ نہیں ہے۔ اس سے پہلے اور پتہ نہیں کتنے تھے۔ غرض یہ کہ بقا کسی کو حاصل نہیں ہے، سدا باقی رہنے والی ذات اس کی ہے۔ تو آپ جہاں بیٹھے ہیں اور جس سیکولر اور جمہوری خاکے میں آپ جی رہے ہیں، دراصل یہ سب کچھ صدقہ ہے مدارس اسلامیہ کا۔ اس لیے مدرسوں کے تحفظ کو یقینی بنائیے۔ جہاں تک بات ہے پرائم منسٹر کا ایک جملہ اور، پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ تمہاری بہنوں کے منگل سوتر سلامت نہیں رہنے دیں گے۔ مودی جی پڑھیے، اس ملک ہندوستان کے ہزاروں لاکھوں بھائی ایسے ہیں جن کو کسی بہن نے رکشا بندھن کے موقع پر کبھی راکھی باندھ کر اپنی پرمپرا اور تہذیب کے دائرے میں ان کو بھائی تسلیم کر لیا تھا۔ وہ بھائی مر تو، وہ بہن مر تو گئی، لیکن اس بھائی نے اس بہن کی حفاظت کا وہ جو ایک علم لیا تھا اور جو سنکلپ اٹھایا تھا، عزم کیا تھا، مرنے مر گیا لیکن بہن کو تنہا نہیں چھوڑا۔ اور اس کی مثالیں
جب ملک میں رکشا بندھن آتا ہے تو ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان بھائی ہوتے ہیں اور لاکھوں ہندو بہنیں ہوتی ہیں۔ آج پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ وہ تمہارے منگل سوتر سلامت نہیں رہنے دیں گے۔ ہم کہتے ہیں تصویر دیکھیے، آج بھی بہت سے علاقوں میں نماز مغرب کے بعد جب لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تب مسجد کے دروازے پر اپنے معصوم بچوں کو پھونک لگانے کے لیے لائن میں کھڑی ہوئی اگر مسلم عورتیں ہوتی ہیں تو ہندو بہنیں بھی ہوتی ہیں جو اس امید پہ کھڑی ہوتی ہیں مسجد سے نماز پڑھ کے نکلنے والا میرا بھائی ذرا پھونک دے گا، اس کی پھونک میں یہ اثر ہے میرے بچے کو شفا ہو جائے گی۔ ایک بھائی اپنی بہن کے منگل سوتر کا محافظ تو ہو سکتا ہے، لٹیرا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر پھر بھی کسی کو ڈر لگ رہا ہے تو یہ ڈر اس کے اپنے من کے چور کا تو ہو سکتا ہے، یہ زمین کی حقیقت کا نہیں ہو سکتا۔ غرض یہ کہ مدارس کی قدر کیجئے، اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھنے بھیجئے، وابستہ رہیے اور مدارس کے سلسلے میں حساس رہیے، جہاں تک ہو سکے دامیں درمیں قدمیں سخنیں جتنا ممکن ہو سکے تعاون کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مدارس اسلامیہ کی قدر کرنے اور ان کے نظام کو مزید استحکام بخشتے ہوئے بحال رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔